ان سب کے اندر مجھے جو چیز سب سے بہترین لگی وہ ان کا ایک چھوٹا سی کہانی ہے جو کہ آرمی پبلک اسکول کے سامنے کے اوپر لکھی گئی. تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا صرف 2 صفحات کی ہے 3 صفحات کی میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں، پھر عاطف صاحب سے اس کے بعد گفتگو کریں گے. یہ جب مناظر تھے، یہ درسگاہ تھی جہاں بچے علم حاصل کرنے آتے تھے. نرم شاخیں، وہ کلیاں جو پھول بنتی ہیں، ماں باپوں کے خواب، بہنوں اور بھائیوں کی محبتیں، دادا دادی نانا نانی کے لاڈ، کھلتی ہوئی ہنسیاں. یہ بچے نہ تھے، رب کا بنایا عالم تھا، ہر بغض و کینہ سے پاک، رب کے لیے رب کا رنگ لیے. ان کو دیکھو تو مایوسی بھی جی اٹھے، یہ نغمے تھے سرشاری کے امنگ کے، یہ ماؤں کے سہارے تھے. وہ ماں جو سردیوں کی تاریک راتوں میں اس وقت اٹھتی جب سورج بھی اپنے بستر سے نہ نکلا ہوتا، کہیں لکڑیاں جلاتی، پھونکے مارتی، آنکھوں میں آنسو بھر لاتی. کہیں گم ہوتی گیس میں دعا کرتی کہ ایک لمحے کو گیس جل اٹھے تو بچوں کا ناشتہ وقت پر تیار کر دو، کہ کہیں اسکول سے لیٹ نہ ہو جائیں. باورچی خانے سے پھر بچے کے بستر کو لپکتی، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی، پیار سے اٹھاتی، ماتھا چومتی کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے اور اسکول کے لیے تیار ہو جائے. کوئی بچہ آرام سے اٹھ جاتا، کوئی بستر پر ہی کروٹیں بدلتا رہتا، کوئی آدھی بند آنکھوں سے مزید سونے کا اصرار کرتا. ماں جی کا ایک قدم باورچی خانے کی جانب ہوتا کہ ناشتہ اب تک تیار نہ ہوا ہوتا، اور دوسرا قدم بچے کو جگانے کو اٹھتا، کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ کر، اٹھو اسکول کو چلو. یہ مائیں عجیب ہیں، خدا کا روپ ہیں. ماں کبھی ٹھٹرتی سردی میں خود کامتی مگر بچوں کو گرمائش دیتی، کبھی سخت گرمی میں خود جلتی اور بچوں کو سایہ فراہم کرتی. بچوں کے پاؤں پہ ایک ننھا سا کانٹا لگنے پر ساری ساری رات بے حال رہتی، خود بھوکی رہتی، بچے کے ایک ایک لقمے کا خیال کرتی. اپنے ارمانوں کی قربانی دیتی، بچوں کی خواہشات پوری کرتی، اپنے دکھوں کو اولاد سے چھپاتی. آبیدہ بھی ہو تو بچوں کے سامنے اپنے آنسو کناروں پر سہار لیتی. ان بچوں کو اسکول چھوڑتے ان کے باپ تھے، اپنی آنکھوں میں انگنت خواب بسائے، صبح سے شام تک اپنی بساط سے بڑھ کر محنت اور جدوجہد میں مصروف. شام کو جب تھکے ہارے گھر آتے تو بچوں کو دیکھ کر ان کو تسکین ہوتی. چھوٹے بچوں کو ہوا میں اچھالتے، کبھی بستر پر کشتی میں ان سے جان بوجھ کر ہار جاتے، کرکٹ میں انہیں گیندیں کرواتے، آؤٹ ہونے کی صورت میں خود ہی نو بال کی آوازیں لگا کر ایک اور باری دیتے. جمعہ پڑھ کر آتے تو گھر کے دروازے تک کی دوڑ میں جان بوجھ کر ہار جاتے. آج جب یہ پودے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے تو کئی باپ اپنے دکھ بھول جاتے. یہ بچے مختلف خاندانوں سے آئے تھے، ان میں شہر کی آبادی کا ہر رنگ تھا. امراء کے بچے تو تھے ہی، تو غربا کے گھروں کے چراغ بھی. فوجی افسروں کے بچے تھے تو سپاہیوں اور صوبیداروں کے لخت جگر بھی. گورے پٹھان طالب علم تھے تو پنجاب سے تعلق رکھنے والے گندمی رنگ بھی. انہی میں میرے دوست ڈاکٹر گلزار کا بیٹا بہرام تھا، محبت آمیز، ملنسار، گرم جوش. ان میں باورچی زاہد کا بیٹا ابراد بھی تھا، کک زاہد جس کے جسم کی رنگت سردی گرمی میں آگ کے سامنے مسلسل کام کر کے بدل گئی تھی، مگر اس ایذا پہنچاتی آگ کے سامنے جب اسے اپنے بیٹے کا خیال آتا تو یکایک ایک ٹھنڈک اسے تقویت دیتی. اس وقت زاہد کو اپنا پیٹ کاٹ کر ابراد کی فیسیں ادا کرنا بالکل بھاری نہ لگتا. ان میں میرے شاگرد حفیظ الرحمان کا چھوٹا بھائی عاطف الرحمان بھی تھا. گول چہرہ، معصوم آنکھیں، جذبات ایسے کہ آسمان کو چھو لے. یہ اور ان کے تمام ساتھی سبز رنگ کے کوٹ پہنے تھے. ان سب کی آنکھوں میں چمک تھی، دنیا تسخیر کرنے کا جذبہ تھا. ان میں ابھرتے مقرر تھے، کرکٹ اور فٹ بال کے شیدائی، بالوں کے مختلف سٹائل بناتے شرارتی لڑکے،
بہنوں کے بال کھینچتے، استادوں کی نقلیں اتارتے، محبتوں کو بانٹتے۔ اس سفر پر نکلے سیران نور تھے، ایسے مسافر تھے جن کے کپڑے مختلف علاقوں کی گرد سے چمکتے، جن کے ذہن مختلف علاقوں کی کہانیوں سے مزین تھے، مگر اس دن ان کے کپڑے لہو رنگ تھے، سبز رنگ۔ اس دن ان کے اپنے خون کی لالی سے بھر گیا۔ اس دن کتابوں کے اوراق پر الفاظ سیاہی سے نہیں بلکہ جمع خون سے لکھے تھے۔ اس دن کئی سرپھرے سامنے آتی موت سے جا ٹکرائے، بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو بچاتے مارے گئے، وہ بھائی جو ان کی ماں جائے نہ تھے۔ اسکولوں میں بڑی جماعت کے ہوتے بھائی جان ہونے کا حق انہوں نے اپنے خون سے ادا کیا۔ یہ جب منظر تھا، اسکول کا مین ہال ایک قربان گاہ بنی، جہاں قطع نظر رنگ و نسل، عمر و قد، صرف آرمی پبلک اسکول کا یونیفارم کی بجائے قربانی بنا۔ اس قیامت میں کربناک منظر تھا۔ ان درندوں کے سامنے ایک ماں کھڑی تھی، موت کے بالمقابل، بربریت اور درندگی کے روبرو، گولیوں کی بوچھاڑ کے سامنے تنہا نہتی۔ استاد کے لیے شاگرد اولاد کے مانند ہوتے ہیں۔ یہ للکار تھی ان بزدلوں کے لیے کہ اس ماں کی لاش سے گزر کر ہی تم میری اولاد تک پہنچ پاؤ گے۔ میری بہن، اس دنیائے فانی میں تو نے عمل سے ثابت کیا کہ بہادری کیا ہوتی ہے۔ بہادری ہتھیار، صحت، مرد، عورت کی تفریق سے کہیں اوپر ہے، اور تو بہادر ہے، بہادر۔ سامنے آتی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایسے کھڑی تھی کہ موت آنکھیں چرانے لگے۔ بقول شاعر، جس دھت سے کوئی مقتل گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ جب مناظر تھے، دیواریں گولیوں سے چھلنی، چھتیں آگ سے سیاہ رنگ، جا بجا بکھرے ہوئے بستے، سینے گولیوں سے فگار، جلے ہوئے دروازے اور کرسیاں، فرش جلی ہوئی کاپیوں، کتابوں اور خون سے اٹا ہوا۔ پھر ایک جانب نکاح پڑتی ہے تو اسکول کا نعرہ دیوار پر کندہ نظر آتا ہے، I shall rise and shine۔ آئیے ہم سب مل کر اٹھیں اور اکٹھے ہو کر ان درندوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں، جن کی خباثت کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہو کہ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بربریت کا جواز لے رہے ہیں۔ یہ عجب مناظر تھے، لکڑی کے تابوتوں کی قطار، گریا کرتے عزیز و اقارب، رنج و ملال اور برداشت و انتقام کے تاثرات لیے چہرے، اشک آلود مائیں جن کو چپ کرانے کو کوئی الفاظ نہیں، کم عمر بچے کی بے تاثر آنکھیں جو اس ظلم عظیم کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں، وہ چپ چاپ اپنے بڑے بھائیوں کے لاشیں اٹھتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ عجب منظر ہے، ایک ماں ہے، واٹس ایپ روڈ پر ایک جانب سے دوسری جانب دوڑتی پھرتی ہے، ننگے پاؤں، ننگے سر، دوپٹے چادر سے آری، کبھی ایک طرف کو بھاگتی ہے، رکتی ہے، پلٹتی ہے، دوسری طرف کو دوڑتی ہے۔ وہ پردہ شعار کے جس کے بالوں کو فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا، آج سڑک پر بغیر خیال چادر کے بھاگ رہی ہے۔ آج اس کا بچہ تنہا ہے اور درندوں کا خوف ہے۔ ایک جانب بھاگتی ہے، پھر خیال آتا ہے کہ بچہ دوسری جانب ہے، کوئی درندہ اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ دوسری طرف بھاگتی ہے، سراسیمہ آواز حلق میں بند، آنکھیں پھٹی پھٹی، یکایک خیال آتا ہے کہ پہلی طرف کو بھاگتی ہے۔ آسمان نے یہ منظر کئی صدیاں قبل بھی دیکھا تھا، جب مکے کے بے آباد بنجر پہاڑوں پر ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے تنہا بھاگ رہی تھی۔ درندوں کا خوف اور پانی کی تلاش اسے ایک جانب سے دوسری جانب لے جاتی تھی۔ اے میرے رب، تو نے اس ماں کے اثار کو اتنا محبوب پایا
کہ حج کا حصہ بنا دیا. اے میرے رب، آج میری اس بہن کے صحیح کو قبول کر. اس کے ہمراہ جو کئی خاندانوں نے اپنا جگر لخت قربان کیے، اس کے بدلے اس شہر پشاور اور ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. جس طرح مکہ کو تو نے خوف اور بھوک سے محفوظ کر دیا، اس طرح ہمارے ملک کو بھی سکھ، چین اور فراوانی عطا کر. اے میرے مالک، ہم سے بچھڑنے والے تمام طالب علموں، اساتذہ، اسکول کے عملے کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، ان کی اپنے غیب سے مدد فرما. آمین. بے شک جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے.